أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بآواز بلند. درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ احزاب سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، جو بولوں لوح دل پہ نقش کرنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے والوں سے. نعرے کی چھٹی لے لو، بس سنو. ہاں، کیونکہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے کسی گھر سے بات کی ہے، نام نہیں لیا، میں بھی فی الحال نہیں لے رہا. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا وہی تو اللہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. پچھلے والے والا پتہ پڑھیے بات. هو الذی یصلی علیکم، وہی تو خدا ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں دنیا کی ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. ہاں، اب مجھے نہیں پتا، خدا کرے ہر شخص خریدار ہو میرے سامنے، بگاڑ والا کوئی نہ ہو. آیت درود بھی سورہ احزاب میں ہی ہے. وہاں اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی پڑھو درود، لیکن اس آیت میں ہمیں حکم نہیں دے رہا، یہاں خبر دے رہا ہے کہ وہی تو اللہ ہے جو تم پر صلوات پڑھتا ہے، جو تم پر درود بھیجتا ہے. اور آخری بندے تک سر اٹھانا. تم تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کس اللہ سے کہتا ہے اللہم صلی علی؟ جو ادھر پچھلے والے والا بات پڑھ رہی ہے. ہاں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دینا. آخر اس نے جو کہا ہے ان اللہ و ملائکہ، تو اللہ بھی درود پڑھتا ہے. اور یہاں بھی کہہ رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی خدا ہے جو تم پر درود پڑھتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں قیامت تک بحث کرتا رہوں، فیصلہ نہیں ہوگا. جو درود والے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں. ایک بندے نے تمہارے مولا صادق سے پوچھا، مولا ہم نے اور فرشتوں نے تو کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کیا کرتا ہے؟ ہر حلال زادہ یہاں لکھے گا. فرماتے ہیں کوئی اور اللہ تو ہے نہیں جس سے وہ کہے انہو یسلینا فی المحل الرفیع العالی. فرمایا وہ بلند و بالا عرش پہ بیٹھ کر ہماری مدح و ثنا کرتا ہے، یہی اس کا درود ہے. پڑھے بڑی بات. ہاں، جیو
اچھا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، بعض علماء ظواہر یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے نا وہی اللہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، یہ مومنین پر درود ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پچھلی جو آیت ہے نا اس میں مرزا صاحب ذکر مومنین کا ہے، میں وہ آیت بھی پڑھتا ہوں ساتھ، لیکن پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لو۔ چلیں جی ایک سیکنڈ کے لیے میں نے مان لیا کہ مومنین پر پڑھتا ہے، تو پھر سوچنے کا مقام ہے مومنین پر پڑھ سکتا ہے، امیر المومنین پہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اور آئیں اس سے پچھلی آیت سنیں، خود آیت کا مزاج بتا دے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور انہ کان بالمؤمنین رحیما۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کا کثیر ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ یہاں بھی تمہارے مولا صادق سے ایک بندے نے پوچھا، مولا جس اللہ کا قلیل قیامت تک ہے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرا کثیر ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ خدائی تو مل کر بھی اس کا کثیر پورا نہیں کر سکتی۔ اب مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں، ہاں جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں کیا اللہ عادل نہیں؟ اگر تم نہیں کر سکتے تو اس نے حکم کیوں دیا؟ اگر تمہاری استطاعت ہی نہیں، وہ جو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے بڑھ کے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں، تو تمہیں جو کہہ رہا ہے کہ کثیر ذکر کرو، کر سکتے ہو تو کہہ رہا ہے۔ مولا کیسے؟ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم۔ منبر حسینی کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، تمہارے مولا نے مسکرا کے فرمایا من سبح تسبیح فاطمہ فقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا، جس نے میری دادی فاطمہ کی تسبیح پڑھ لی اس نے اللہ کا کثیر ذکر کر لیا۔ جی چلے تو نہیں گئے؟ اچھا اے ایمان والو اللہ کا کثیر ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ آیت یہاں مرزا صاحب ختم ہو گئی، آگے پھر کہہ رہا ہے ھو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تم پر درود پڑھتا ہے، اور آگے کہتے ہیں وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِیمًا، اور اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے۔ اگر درود والی بات بھی مومن کی ہوتی تو پھر اللہ کہتا کہ اللہ تم پر رحیم ہے۔ یہاں درود والوں کو الگ گنا، مومنین کو الگ گنا۔ اب میں نے آخری آیت تلاوت کیوں کی؟ سبب تو ہوگا کوئی، ہاں ہاں، اور ذات واجب کی قسم میرا دل یہی چاہ رہا ہے کہ میرے پر نکل آئے، میں اڑ جاؤں اور کہیں 7ویں آسمان پہ کھڑے ہو کر وہاں سے جھانک کر آپ کو یہ حدیث سناؤں۔ ہاں، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میری ذمہ داری ہوتی ہے انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزیں۔ ہدایت غضنفر نہیں بانٹتا، انہیں جب سے ملتی ہے وہیں سے مانگنا۔ ہاں، تمہارے رسول کی ایک حدیث میں نے پڑھ رکھی ہے، یہ تو جانتے ہو کہ میں شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے، کسی اور فرقے کے لیے نہیں پڑھتا، نہ کسی اور فرقے پہ میری بات حجت ہے، نہ کسی اور فرقے والے کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے تمہارے لیے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش نہیں۔ حدیث میں نے یہ پڑھی تمہارے رسول کی، فرماتے من صلی علی فاطمہ کان معی اینما کنت فی الجنت، فرمایا جو میری بیٹی پر درود پڑھے گا
جہاں جہاں جنت میں میں رہوں گا وہاں وہاں میرے ساتھ رہے. اللہ یو یو اللہ. بیٹھو چلے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نعرے کی چھٹی لے لو. ہاں کیا کہا ہے رسول نے؟ دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس عالم کو حدیث پڑھنے کا حق ہی نہیں. ہماری عوام کی تو خیر میرے صاحب کیا بات ہے، جنہیں لغت عرب کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہوتا انہیں بھی اشتہاروں میں علامہ تو لکھ ہی دیتے ہیں. ہاں جتنا علم آج کے دور میں یتیم ہے کبھی نہیں رہا. ہاں گھوڑے اور گدھے کا فرق رکھا کرو، پہچانا کرو کہ صاحب علم کون ہے، کہاں ہے علم. سر اٹھانا، سوچا کرو کہ صاحب حدیث کہہ کیا رہا ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو میری بیٹی پر درود پڑے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نہیں، فرماتے اینما کنت فی الجنت، میں جہاں جہاں جنت میں رہوں. اللہ اکبر. اب اللہ جانے یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں، سارے ماننے والے ہیں یا سوچ کے مریض بھی جمع ہو گئے ہیں. رسول رحمت للعالمین ہیں. ہر امتی، ہر حبدار، ہر جنتی چاہے گا کہ روز رسول کی زیارت ہو. 8 بہشت ہیں، ایک ایک بہشت میں لاتعداد گھر ہیں. رسول ایک ایک لمحے میں ہر جنتی کو زیارت کرائیں گے اور کہہ رہے ہیں جو میری بیٹی پر درود پڑے جہاں جہاں میں رہوں گا وہاں وہاں ہوگا. اب جا کے تنہائی میں سوچنا ضرور، جس بطول پر درود پڑھنے والا عام بشر کروڑوں جگہ حاضر ناظر ہو جائے، اس کا شوہر 40 جگہ پہ روزہ افطار نہیں کر سکتا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں یہ انعام ہے اس ذات پر درود پڑھنے کا. ویسے تو یہ سارے کے سارے ایک طلسم کبریائی ہیں، توحید کی پہیلی ہیں جو ہمارے شعور اور ادراک سے بہت اونچے ہیں. لیکن جس ذات کی مجلس سننے آئے ہو، یہ ازل میں بھی راز، یہ سرمد میں بھی راز، یہ دہر میں بھی راز، یہ زمانے میں بھی راز، یہ برزخ میں بھی راز. میں کہنے تو لگا ہوں، اللہ کرے سنبھال بھی لے ہر شخص. علی کے بارے میں کائنات کو پتہ نہیں چل سکا کہ علی کیا ہے، لیکن قیامت کے دن علی کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ علی کیا ہے. اللہ سمجھ میں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، علی کی صحیح معرفت مخلوق کو ہو جائے گی. بچہ بچہ سمجھ جائے گا کہ علی کیا ہے. لیکن گجرات سیالکوٹ والوں، مجھے رب کعبہ کی قسم، بطول قیامت میں بھی راز ہے. اللہ اکبر. اللہ پہ تو شد بن کے بے ندا کھڑی ہے، وحدت ساری کی ساری سجدے میں پڑی ہے. تسبیح لا الہ الا اللہ کیا کہنے، ہر عبادت سرسم سے جھکائے کھڑی ہے. یا سیدہ حق سیدہ، یا سیدہ حق سیدہ. بھائی میرے نعرے لگواؤ، پڑھنے مجھے دو. ہاں چونکہ وقت تھوڑا ہے. سر اٹھاؤ. کیا کہا میں نے؟ جیسے آج راز ہے یہ ذات، کل بھی راز ہے. 14 کے 14 اس کا مظہر کل ہے. ایک ہی حقیقت کا نام ہے نا. اللہ نے ایک حقیقت صادر کی.
پھر اسی کو تقسیم کیا، کبھی 5 میں، کبھی 12 میں، کبھی 14 میں، اور پھر کبھی 1 کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا سارے اس کا مظہر کل ہیں، لیکن پھر اللہ نے اپنی کسی نہ کسی صفت کا خصوصی مظہر بنایا ان 14 میں سے ہر ایک کو۔ اس صفت میں بھی باقیوں کا حصہ ہے، لیکن پھر وہ ذات خصوصی مظہر۔ ہاں، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آ کے رکھنا۔ مثلا تیرا رسول اس کی عظمت کا مظہر ہے، عظیم باقی بھی ہیں، لیکن رسول عظمت کا مظہر کل ہے۔ یعنی کسی نے دیکھنا ہو نا کہ اس کی عظمت کیا ہے، رسول کو دیکھے۔ تیرا نجف والا مولا اس کی قدرت کا مظہر کل ہے۔ قادر اور بھی ہیں، لیکن کلی مظہر حسنین کا بابا ہے۔ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، میری طرف دیکھو، میں ادھر نہیں پڑھ رہا، ادھر پڑھ رہا ہوں، اور جس ذات کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی غیبت کی مظہر کل ہے۔ اللہ اللہ اکبر، پلے پڑ رہی باجی، سر سے گزر گئی ہے۔ تیرا 12واں بھی اس کی غیبت کا مظہر ہے، لیکن وہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، جن کا نمک کھاتا ہوں حلال بھی انہی کا کرتا ہوں۔ میں نے جملہ بولنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس کا کلیجہ چٹک جائے گا، کس کے چہرے پہ گلاب کھل جائیں گے۔ کہنے لگا ہوں، چند بندے بھی اس کے خریدار نکل آئے تو مجھے محنت کا پھل مل گیا۔ امام زمانہ بھی اس کی غیبت کے مظہر ہیں، غیبت الہیہ کے وارث ہیں، لیکن ایک دن ظاہر ہو جائیں گے۔ بطول مظہر کلی ہے، اگر بطول جانی چاہے تو گویا توحید بے پردہ ہو جائے۔ جو لوگ نعرے میں شامل نہیں ہوئے، میرے ساتھ بائی کاٹ ہے یا نعرے سے بول چال بند ہے؟ ذات واجب کی قسم، تمہیں دنیا میں پتہ ہی نہیں کہ یہ یا علی ہے کیا۔ بہت پچھتانا پڑے گا قیامت کے دن۔ بہرحال سر اٹھاؤ، وہی ہے اللہ جو تم پر درود بھیجتا ہے۔ اچھا ہاں، میرا صاحب یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ نے کسی نبی پر درود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا اور یہ حیران ہو گئے، بھئی قرآن سامنے ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی رسول پر کسی نبی پر درود نہیں بھیجا۔ درود شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم سے۔ کیوں؟ انی جاعلک للناس اماما، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ابراہیم میں نے تجھے اپنے دور کے انسانوں کا امام بنا دیا، تو اس پر درود پڑھ کے اللہ نے بتا دیا کہ درود امامت کا حق ہے۔ اور جو تیرا میرا رسول ہے وہ صرف رسول نہیں، اماموں کا بھی امام ہے، وہ ولیوں کا بھی ولی ہے، وہ تو علی جیسے ولی پر بھی ولی ہے۔ اچھا، باقی نبیوں پر سلام بھیجے۔ کیا کہا میں نے؟ سورہ صافات پڑھنا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام، سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلام، آخری بندے تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں لکھنے لوہے دل پر، رسولوں پر سلام بھیجے۔ کسی رسول کی آل پہ اللہ نے سلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، پہلے پڑھ رہی ہے نا بات؟ ہاں، لیکن تیرے رسول کی آل پر سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام۔
اللہ جانے یہ کیسی آل ہے جو درود میں بھی شامل، جو توحید کے سلام پر بھی شامل۔ نا میں بس اشارہ کر کے میرے بزرگوں بھائی عزیزو آگے گزر جاؤں گا، میں اس کی شرح نہیں کروں گا۔ ہاں کبھی شاہ نجف نے چاہا اشارہ مل گیا تو اشارہ بھی کر دوں گا۔ ہم تو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ ثواب ملے۔ اے اللہ تو ان پہ سلام کیوں کر رہا؟ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ ادھر محلے والوں تم ذرا ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہو جو پیچھے بیٹھے۔ ہاں بہرحال سوچتے رہنا، میں بھی کچھ نہیں کہنے لگا۔ اس آل پر درود بھی اور اس آل پر سلام بھی، جیتے رہو۔ اور یہ بھی لکھ لو، میں نے مذہب اہل بیت کی کتابوں میں پڑھا کہ اذا ذکر الآل فکانت سلام اللہ علیہا اولہا و مصدرہا لکونہا اقرب الی رسول اللہ دون سائر الآل۔ فرمایا جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہو، آل کی پہلی بطول ہے، آل کا مصدر بطول ہے۔ کیوں؟ لکونہا اقرب الی رسول اللہ دون سائر الآل، چونکہ باقی ہر آل کے مقابلے میں یہ رسول کے زیادہ قریب ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہے نا۔ تو اب آئندہ جب بھی کبھی قرآن پڑھو، حدیث سنو، کسی کتاب میں لفظ آل دیکھو، سمجھ لینا سیدہ آگے ہے۔ ہاں نہیں، اب میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں نا، حاجی صدیق ذرا اپنے محلے کو جگانا، غزل فرباد کہنے لگا ہے۔ جانتے ہو میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں، لیکن جس حقیقت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اسے ہر عالم بھی نہیں جانتا، چونکہ رسول نے نجران کے نصارہ سے کہہ دیا تھا میں مباہلہ کروں گا آل کے ساتھ۔ خدا کرے یار خریدار ہوں میرے سامنے تماشائی نہ ہوں، چونکہ محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا کل میں اپنی آل کے ساتھ مباہلہ کروں گا، اور آل کی پہلی بطول تھی، اس لیے بطول آگے تھی، علی پیچھے تھی۔ اللہ 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 اکبر، پلے پڑ رہی ہے بھائی، سر سے گزر گئی۔ ہاں چونکہ آل کا مصدر، آل کی اول، آل کا مرکز۔ تھک گئے تو بس کافی ہے۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن رسد طلب کے ساتھ ہوتی ہے، جتنی طلب ہوگی اتنی رسد ہوگی۔ ہاں سر اٹھانا، میں نے کہا نا کہ آل کا جہاں بھی ذکر ہو تو میرے سامنے حدیث آئی ہے آل سے ہی تعلق رکھنے والی، اگر طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہے تو میں سنا دوں، حوالہ بھی سن لو۔ برادران اہل سنت کے امام المفسرین ہیں علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں الا المودۃ فی القربى کی آیت کے ذیل میں یہ حدیث لکھی، اور ان سے بھی پہلے علامہ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف والے نے انہوں نے لکھی۔ سناؤں؟ ہاں اس حدیث کا پہلا ٹکڑا میرا خیال ہے بڑے تو بڑے بچے بھی جانتے ہیں، پہلا حصہ، لیکن میں آپ کو آج پوری سنانے لگا ہوں۔ ہاں پہلا حصہ میں پڑھوں گا، آگے آپ خود پڑھ دو گے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، دیکھا نا یہ اتنی مشہور تھی، سب نے ساتھ پڑھ دی من ماتا، لیکن اس سے آگے بھی ہے کچھ، ہاں وہ میں ساری سنانے لگا ہوں۔ من مات علی حب آل محمد
مات شہیدا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا علی من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقمل الایمان علی من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر علی من مات علی حب آل محمد یضف الى الجنت کما تضف العروس الى بیت زوجها علی من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان من الجنت علی من مات علی حب آل محمد جعلہ اللہ مدار ملائکۃ الرحمت علی من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت علی من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. علاوہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا علاوہ من ماتا علی بغض آل محمد لم یشم راحیت الجنت. کروں ترجمہ یار بس. فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے شہید مرا. یا رسول اللہ میرے اس پچھلے محلے کے ڈھیلے ڈھیلے سامعین کو ذرا ارشاد فرمائیے کیا طلسم ہے تیری آل میں؟ میں نے دیکھا تیرے زمانے میں تیرے صحابہ کرام نے گرمیوں میں سفر کیے، سردیوں میں سفر کیے، میدان جنگ میں گئے، دشمن کو للکارا، تلواریں نکالی، کچھ زخم کھائے، کچھ زخم لگائے، پھر گلا کٹوایا، پھر شہید بنے. اور یہاں ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ ان کی محبت میں مر گیا، تو کہہ رہا ہے شہید مر گیا ہے. اللہ 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 اکبر. ہاں بہرحال یہ تو مشہور حصہ تھا جو آپ سب جانتے ہیں. اب اس کے بعد مرزا جی ہر جملے کے ساتھ رسول فرماتے رہے الا و من ماتا، الا و من ماتا. یہ الا لغت عرب میں کلمہ تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ. الا و من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور لہ، خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پہ مرا بخشا ہوا مرا. اللہ اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے میرے سامنے؟ اب چاہے کوئی ہے، میں نے حوالے دیے ہیں بابا، پہاڑ سے بڑے نام ہیں برادران اہل سنت میں، علامہ زمخشری، علامہ فخر الدین رازی، ان کی تفسیروں سے پڑھ رہا ہوں. جو مرا ان کی محبت پہ بخشا ہوا مرا. پھر فرماتے علاوہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پہ مرا توبہ کر کے مرا. نہیں اب جنہوں نے ساری زندگی خیبر خندق کے حوض میں ہی غوطے لگائے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غضنفر کہہ کیا رہا ہے. جو حقائق خریدنے آئے ہو وہ میرے ساتھ رہنا، یعنی چاہے توبہ نہیں بھی کی توبہ کر کے مرا. علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پہ مرا مومن مرا، عام مومن نہیں، کامل الایمان مومن ہو کے مرا. اللہ 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 اکبر. سر اٹھانا. اب کلیم حیدر مجھے پتا نہیں کہ تمہارے سامعین میں کتنے تازہ دم ہے اور کتنے تھکے ہوئے ہیں. ہاں حدیث رسول کی ہے، لکھنے والے علماء اہل سنت ہیں. فرماتے علاوہ من ماتا علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. عموماً یہ ایک تصور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک الموت کی بڑی خوفناک شکل ہے، بڑی ڈراؤنی. لا حول ولا قوت. نوری فرشتہ ہے، اللہ نے خوفناک بنایا.
اس کی ڈراؤنی صورت ہوگی؟ بھائی ایسی بات نہیں، نور کبھی بدصورت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جاگتے رہنا اس محلے والوں، بہت حسین ہے ملک الموت، لیکن یہ بھی صحیح ہے مرزا صاحب کے کچھ لوگوں کو بدصورت نظر آتا ہے. کیوں؟ میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. اب ایک شیشہ ہے، آئینہ، جس میں شکل دیکھتے ہو، بڑا صاف شفاف سیدھا، اس کے سامنے جیسا بندہ کھڑا ہوگا ویسا نظر آئے گا. ایک شیشہ بنائی ٹیڑھا میڑھا ہے، اس کے سامنے یوسف ثانی کو کھڑا کر دو، ناک ادھر جا رہی ہوگی، لب ادھر جا رہے ہوں گے، چہرہ ٹیڑھا نظر آئے گا. وہ تو بہت حسین ہے، ٹیڑھا کیوں لگ رہا ہے؟ نامرد آئینہ جو ٹیڑھا ہے. اسی طرح جس کے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت ہے اسے خوبصورت نظر آتا ہے، جہاں شک اور انکار کا زنگ ہے اسے خوفناک نظر آتا ہے. اللہ اللہ جو ہٹا یار کرسی. ہاں اب ذرا اپنے ارادے بتاؤ. میں نے اسی لیے کرسی چھوڑ دی ہے کہ تھک گئے ہو تو میں یہیں سے جاؤں. نہیں، پچھلے محلے والے، ادھر والے، ادھر والے. اچھا اب میری طرف دیکھنا. فرماتے خبردار ہو جاؤ جو اور محمد کی محبت میں مرا اسے ملک الموت بشارت دیتا ہے تجھے جنت کی بشارت ہو. اللہ اکبر. جو سید یہی حق ہے نعرہ لگانے کا. ہاں اب یہ نہیں میں کریم شاہ یہ کیوں بار بار حدیث پڑھ رہا ہوں اور دہراتا چلا جا رہا ہوں. آل کی اول بطول ہے، آل کی مصدر بطول ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے سننا تو پھر میراج ہوگی. بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. پہلے ملک الموت بشارت دیتا ہے جنت کی، پھر منکر نکیر. لفظ منکر ہے، منکر نہیں. ہاں منکر نکیر خوشخبری دیتے ہیں قبر میں کہ تجھے جنت کی بشارت ہو. پھر فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان من الجنت. خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کی قبر سے 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں اللہ. اب نہیں میں شکوہ نہیں کر رہا، دعوت دے رہا ہوں. اب تک کسی نے دائیں بائیں بھی دیکھ لیا تو میں نے کچھ نہیں کہا. اب جو ٹکڑا میں حدیث کا پڑھنے لگا ہوں جس نے یوں بھی کیا نا میں وہیں چلا آؤں گا. ہاں
کیونکہ یہ حدیث حجت ہے تم پر قبر میں بھی. فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد جعلہ اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت. فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا رحمت کے فرشتوں کو اللہ کہتا ہے اس کی قبر کی زواری کرو. اللہ اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو پچھلی قطار والوں. جعلہ اللہ قبرہ مزار ملائکۃ رحمت. اللہ رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بناتا ہے اس کی قبر کو. جو بطول اور اولاد بطول کی محبت پہ مرے اس کی زواری تو فرشتے کریں, مالکوں کی زواری کون کرتا ہوگا؟ اللہ. اب کلمہ میں سوچ رہا ہوں کہ کہوں یا پی جاؤں. خریدو گے؟ ظرف الٹے گا تو نہیں, چھلکے گا تو نہیں. دیکھو جو کھڑے ہیں وہ تازہ دم ہے, وہ نہیں تھکے. تم بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے لگ رہے ہو ادھر والو سر اٹھانا. میں نے مرزا جی پھر تحقیق شروع کی کہ یہ تو ان کی محبت میں مرنے والے کا حال ہے, فرشتے اس کے زوار ہیں. مالکوں کا کیا حال ہوگا؟ ہاں میں حوالہ بھی دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی آئیں بائیں شائیں نہ کرے. ہاں شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, شیعوں کی کتاب کا حوالہ دینا جا رہا ہوں, شیعوں پر حجت قائم کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے کامل الزیارات, ابن قلب قمی. آج کل کا عالم نہیں, شیخ مفید کے بھی مشائخ اور اساتذہ میں سے ہیں. 1150 سال پرانی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. ایک بندہ تیرے مولا صادق کے پاس ہے, مولا میں نے 29 حج پڑھ لیے, دعا کریں ایک اور کروں 30 ہو جائے. مطلب میں ازرت ابا عبداللہ حسین کی زواری کی ہے. نہیں, اگر یہاں کچھ برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں تو وہ ذرا الگ ہو جائیں. الگ کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ کے علیحدہ ہو جائیں, بیٹھے یہیں رہیں لیکن خود کو الگ سمجھیں. میں ذرا اپنی برادری سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں. سنو سنو سنو, 5 کی قسم, 12 کی قسم, شاہ جی 14 کی قسم, ان کے خالق کی قسم, بطول کی چادر تطہیر کی قسم, مجلس کی قسم, ذکر کی, ذاکر کی, مذکور کی, ممبر کی قسم, ممبر کے غلاف کی قسم. اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں, مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو, 14 میری شفاعت نہ کریں. جو شیعہ اتنی بڑی قسموں پر بھی شک کرے میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتائے. جی جو اب اتنی بڑی قسمیں کھائی ہیں, حوالہ بھی دے دیا ہے. حالانکہ حوالے کے بعد قسم کی ضرورت نہیں تھی, لیکن تمہاری تسلی کے لیے کہ کتاب ملنے تک شک میں نہ پڑے رہو. حسین کی زواری کی ہے؟ قال اللہ, مولا نہیں کی. اللہ کے جلال کو جلال آیا. وجہ اللہ کے بیٹے کا چہرہ لال ہو گیا, اللہ کا غضب غضب میں آ گیا. فرماتے حلا زرت من یذورہ اللہ من فوق عرشہ, فرمایا اس کی زواری نہیں کرتا جس کی زواری عرش سے اللہ کرتا ہے.
जियो, जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अल्लाह अकबर। हाँ बस ज्यादा तंग नहीं करना तुम्हें। अलावा मम्माता अला हुब्बे औले मोहम्मद माता अला सुन्नते वल जमाअते। पर मैं खबरदार हो जाओ, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा वही सुन्नत पे मरा, वही जमात पे मरा। जी अल्लामा फखरुद्दीन राजी, अल्लामा ज़मख़शरी, दो इतने बुजुर्ग आलिम लिख रहे हैं, फिर रसूल ने कलाम का रंग बदला। सियालकोट, लाला मूसा, गुजरात, बुखारियां वालों, फरमाते अला माता अला बुग़्ज़ औले मोहम्मद माता काफिरा, और जो मेरी आल के बुग़्ज़ पे मरा कोई है काफिर मरा। अल्लाह अल्लाह जो आमीन। जो हैं? हाँ अच्छा जी दोबारा कह देता हूं। अलावा माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ पे मरा कोई भी है काफिर मरा। अलावा माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद लम यशुम्मा राहियतल जन्नत। खबरदार हो जाओ, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ पे मरा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। अत्तार की दुकान से मिर्जा साहब बंदा गुजरे, इत्र खरीदने के पैसे ना हो, खुशबू तो आ जाती है। रसूल कहते हैं खुशबू भी नहीं आएगी। अच्छा यह हदीस रसूल की। एक बात कलीम शाह करने की इजाजत हो, फिर मैं बयान समेटता हूं। एक बात रसूल की बेटी ने भी की है, हाँ वो भी सुन लो और बैठे बैठे मेराज हासिल कर लो। सर उठाना, थक तो नहीं गए ना? अच्छा ये तो जानते हो, मेरा ख्याल है मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए दोहरा रहा हूं कि जिस जमीन पे रहते हो, जिस पे बैठे हो, जिससे रिज़्क़ उगा के खाते हो, ये हक मेहर बतूल का है। पता है ना? जो चुप हो तुम नहीं जानते? अच्छा मानते हो ना बीबी का हक मेहर है? मैं हूं जरा शक की मिजाज। जो मानता है जमीन मेहर है बतूल का, वजर हाथ उठाए। जियो बस। मेहर है उसका, ये करीमी नहीं मालिका की। कभी बीबी के बंदे आए, मेरी जमीन से खा रहे हो महसूल दो, मेरी जमीन पे रह रहे हो टैक्स दो, मेरा मेहर खा रहे हो जिदिया दो, नहीं कहा ना? बीबी कहते हैं मैं मैदान क़यामत में जन्नत और जहन्नम के बीच खड़ी हो जाऊंगी। मैंने वहां ऐलान करना है जो पूरी फिदाए बसीत महशर पे गूंजेगी। क्या? आहलल तो सिदों की ले मुहिब्बी ज़ुर्रियती, कि मैंने अपनी औलाद के हुब्बदारों को अपना मेहर हलाल किया। अल्लाह ये ज़ीशान शाह कितनी बड़ी करीमी है। अहलल तो हलाल कर दिया मैंने सिदा की, अपना मेहर ले मुहिब्बी ज़ुर्रियती, अपनी औलाद के हुब्बदारों के लिए बख्श देगी।
مگر ایک چیز دیکھے گی، ہاں ہاں، یہ خاندان عین اللہ ہے، ہاں ہاں، بشریت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، یہ اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سر اٹھانا، بخش ضرور دے گی لیکن ہر آنے والے کے صحن ضمیر میں جھانک کے دیکھے گی، اس نے میرے شوہر کی ولایت میں ڈنڈی تو نہیں ماری۔ یہ دیکھے گی جو آ رہا ہے اس کے دل میں میری اولاد کے فضائل کا شک تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو سب معاف۔ ہاں بس اتنا ہی فضائل میں نے پڑھنا تھا آپ کے سامنے۔ اب دو جملے پہلے دعوت دے کر، گو کہ اصولی طور پر تو بے اصولی ہو چکی ہے کہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے نے بی بی کی شہادت پڑھ دی، حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے، آخری بندے کا حق ہوتا ہے، مگر خیر خون رونے والا تم میں ہے کہیں؟ بلکہ آج تو مجھے یقین ہے کہ 13 کے 13 بطول کا پرسہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ خدا تمہارا پرسہ قبول، اور یقیناً قبول ہوتا ہے تو آنسو آتے ہیں، قبولیت کے بغیر آتے ہی نہیں۔ بس دیکھتے میری طرف رہنا۔ 18 سال عمر ہے، دکھ تعداد میں بھی نہیں آتے، ذات واجب کی قسم۔ کون سا عزادار تم میں سے نہیں جانتا کہ یہ بین کر کر کے گئی ہے دنیا سے تمہارے رسول کی بیٹی کے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں اگر دنوں پر بھی آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے۔ اللہ اکبر۔ سیدو غیر سیدو، ننگے سر بیٹھ کے رونے والو، ہاں، کوئی ملکوں کا سفر نہیں کیا بطول نے، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں گئی تھی، ایک شہر سے بھی دوسرے شہر نہیں گئی، بھائی ایک محلے سے بھی دوسرے محلے نہیں گئی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں، حقیر سا وکیل ہوں مذہب آل محمد کا۔ دل نازک ہوتا ہے عزادار کا، چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا۔ 25 قدم گئی تھی، میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے تھے، مجھے پتا ہے کہ تیرا دل بہت نرم ہے۔ 25 قدم گئی، 25 قدم واپس آئی۔ جب گئی تھی سر میں ایک سفید بال نہیں تھا، جب لوٹ کے آئی ایک سیاہ نہیں تھا، سارا سر سفید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پڑھنے والے بانی مجلس میرے نزدیک جو جملہ پڑھتے ہیں وہ گستاخی ہے،
अमूमन आपने भी सुना होगा, पढ़ने वाले पढ़ देते हैं, शाम वाली ने मां को पहचाना नहीं, ला हौला वला कुव्वत, ये गुस्ताखी है। इस्मत कुबरा और मां को न पहचाने, जो मैंने किताबों में पढ़ा है, जो ही शाम वाली की नजर पड़ी ना मां पे, बिला तशबीह अली की बेटी हथेलियां टेक के उठी, अम्मा जागीर का इतना गम। अल्लाह अकबर, मौला तेरा फरसा कबूल करे, मौला तुझे इस्लाम के सिवा किसी काम में नहीं रहा है। अम्मा जागीर का इतना गम, लम्हों में सर सफेद कर दिया, जैसे नशे में पानी आता है। दौड़ के बिला तशबीह बेटी के गले में बाहें डाली, सर चूम के कहा, मैं करोड़ों जागीर तेरी जूती पे कुर्बान करूं, मुझे जागीर का गम नहीं। तो अम्मा सर सफेद क्यों हुआ? कहा, मैंने दरबार में हुसैन के गले पे खंजर देखा, मैंने तेरे हाथों में रस्सियां देखी, मैंने तुझे शराबी के दरबार में देखा, तेरी दरबार की पेशी ने मेरे बाल सफेद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रो चुके हो, हर आंख वुजू कर चुकी है, लेकिन अगले साल बीबी का फरसा वही देगा जो रहेगा। हाँ, आज सिर्फ बीमार करबला ही तुम में नहीं, सारे मौजूद हैं। मेरी माओ बहनों बेटियों में सिर्फ शाम वाली नहीं, पता नहीं कहां कहां से पर्दादार आज बतूल को रोने आए हुए हैं। हाँ, देखना मेरी तरफ, सारा कुछ छोड़ दिया है, चली गई दुनिया से, कनातें लगवाई अली ने। तेरी शाम वाली बीबी उम्मे अहमद, जनाब फिजा और कुछ मुखद्दरात बनी हाशिम, ये अंदर, बाहर अली की कुर्सी। इमाम हक है ना, मसाइल शरिया को संभालने के लिए अली कनात के बाहर बैठा है। जब तकरीबन गुस्ल का वक्त पूरा हो गया ना, अली ने पूछा, फिजा गुस्ल हो गया? मौला अभी देर है। मैं बार बार हाथ इसीलिए जोड़ रहा हूं कि तेरे लिए छुरी है, यकीन अज़ादार के दिल पे छुरी चलती है, जख्मी हो जाता है, लेकिन अल्लाह मुझे माफ कर देना। फिर कुछ देर गुजरी, हो गया फिजा? मौला देर है। लफ्ज यह है किताबों, कन्ना खर्रत मगशियतन अलल अर्ज़, जमीन पे गिरने की आवाज आई। अली ने कहा, मन खर्रत, कौन गिरा? युकाल लहा ज़ैनब। फिजा ने मुंह पीट के कहा, तेरी शाम वाली बेटी गिर पड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने रो के पूछा, क्यों गिर पड़ी? फिजा मुंह पीटती बाहर आई, यारी मसले शरीयत के घर में हमने जिंदगी गुजारी है। शरीयत का मसला है कि पानी जो है वो पूरे मैयत के बदन पे फिरना चाहिए। बतूल का हाथ पहलू पे है। जब से हम अंदर हैं उस वक्त से हम हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ उठ नहीं रहा। मां की हालत देख के बेहोश हो गई। गुजरात वालों, पहले तो अली मुंह पीट के रोए, फिर बिला तशबीह हाथ पे कपड़ा लपेटा, कनात के अंदर, फिजा मेरा हाथ बतूल की कलाई पे रख, मैं उठा लूंगा। अब जब रोने आया है और सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है, बिला तशबीह, फिजा ने कहा, या अली बिला तशबीह, ये कलाई है बतूल की। अली ने जोर लगाया, हाथ नहीं हिला। मैंने कहा, अच्छा। अब अली संभले कि ये गुल्लाही ताकत से हटा लूं। रोने वाला मैयत तड़प गई, या अली तुझे प्यारे बेटे हुसैन का वास्ता मेरा हाथ न हटाना। क्यों ना हटाऊं? आज ही जराहतुल अभी, मैं ये जख्म बाबा को जाके दिखाऊंगी। बाबा जिसके दरवाजे पे 6-6 घंटे खड़े रहते थे, तेरे बाद बतूल को ये अजरे मौत।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ سجاد موت مانگتا رہا اور اس غم میں موت آ بھی جائے تو میرے سے بڑی شہادت کیا ہے؟ یہ منبر حسینی کی قسم، اس کا غلاف میرے ہاتھ میں ہے. مانیہ مجلس میں نے یہی پڑھا ہے کہ کبھی کبھی علی بطول کے بعد منبر پہ خطبہ دیتے دیتے رک جاتے، بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور پھر چیخے مار کے رونا شروع کر دیتے. لوگ پوچھتے یا علی کیا ہوا؟ رو کے کہتے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ مولا کیوں شکوہ کر رہے ہو؟ کہا یہ ہاتھ بھی تھے اور بطول کو تماچے لگے، یہ ہاتھ بھی تھے، بطول زخمی ہوتی رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس چھوڑ دیا سارا کچھ، آخری فکرہ کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا یہاں تو وضو ہوگا ہی ہوگا، قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے. کائنات کے رسول کی بیٹی 7 بندے جنازے میں، 7 بندے. 7واں عبداللہ ابن مسعود ہے. ابن مسعود روایت کرتا ہے کہ جب علی نے دفن کر لیا بطول کو، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ آ کے بیٹھ گئے. پہلے سسکیوں سے روئے، پھر ہچکیوں سے روئے، پھر دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پھر امامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا. ابن مسعود کہتا ہے یا علی حوصلہ، تو موت کے منہ موڑ دینے والا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، موت پہ اتنا غم. علی نے منہ پہ ماتم کر کے کہا ابن مسعود مر گئی ہوتی میں نہ روتا. اب اللہ جانے یار تو کیا سن رہا ہے، تیری سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ کہا صرف مر گئی ہوتی میں نہ روتا، میں اس کے مرنے پہ نہیں، میں اس کے صبر پہ رو رہا ہوں. مولا کیا؟ کہا آج میری بیٹی زینب نے مجھے بتایا میری اماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن مجھے کبھی نہیں کہا یا علی میں زخمی ہوں، یا علی مجھے پہلو میں درد ہو رہا ہے.